اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے مقصد حیات سمجھ میں آ گیا، اچھا عمل، اللہ کی عبادت، شکر گزاری۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزاری یا عبادت جس پہ اسلام ہمیں لانا چاہتا ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا کرنا پڑے گا ہمیں جس سے ہم اللہ کے شکر گزار کہلائیں گے، جس سے ہم اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے، اور جس سے ہم اللہ کے ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے؟ تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے۔ اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا، اچھا عمل کرنے والا کہلائے گا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا دیکھو، یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں ہے کہ آپ CA کرنا چھوڑ دیں، میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں۔ ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ O لیول کر رہا ہو، ابا کہیں بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹماٹر بیچ۔ ٹینشن تو لینی نہیں ہے۔ میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا، O لیول کی فیسیں بھرتا رہا، اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی اور امریکہ بھیجنے کی اور تاجر بنانے کی، اور اسکول آج پتہ چلا دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ۔ لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ۔ بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم آگے جائیں۔ وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت؟ بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے، کچھ نہ کچھ لنگر بٹرا ہوتا ہے نا تو ہمیں بھی مل جائے گا، مسافر خانہ ہے نا۔ وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا۔ 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ فری ہوگا۔ بندہ چلا گیا، بے روزگار بہت ہیں بیچارے، انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا۔ تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا داتا دربار سے جا کے نا لنگر بٹرا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنی ہے، ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا۔ لنگر بٹرا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں، 2 صبح اور 2 رات کی، تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا، تو 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہاں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے۔ مائنڈ ہے، یہ ہے بزنس مائنڈ۔ اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا؟ یوٹیوب پہ یہ بزنس کے، اور 1 مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں، 1 لاکھ روپے کمائیں، آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے، بے یار اف، پتہ چلتا ہے یہ تمہیں یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے، اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے، اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے۔ تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا۔ مسقط میں ایک صاحب ہیں، وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو، مسقط میں نے مسقط میں رابطہ کیا، میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے، یہ بڑی، اس نے کہا یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو گیا، اس کو کوئی سن نہیں رہا، تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے۔ پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہیں، تو مسقط میں یہ، انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا، آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا آپ۔ تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ۔ جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہے، اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے، اماں کے لیے بھی نہیں بنے، بچوں کے لیے بھی نہیں بنے، تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا، رہبانیت، دنیا کو لات مارنا آئے گا، پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا، تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی، پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی، جو ہو کر جو کر رہے ہیں ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے۔ سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت، سورہ بقرہ کی بھی نہیں، پورے قرآن کی، جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی جان؟ تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے، گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم۔ تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں؟ ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں۔ پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ نے
بتایا ہے 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے, 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے, 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے, اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی, یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ, بلکہ کیا ہو جاؤ گے آپ آگے نکل جاؤ گے. پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے, دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں, ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے, وہ بچپن کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھیں ڈرامہ دیکھ کر. ایسے ایسے زاولک کا دور تھا نا, تو وہ دوپٹے میں, ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی, ٹھیک ہے, اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائڈ کی مانگ نکال کے. وہ ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے, آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو کچھ. تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا, وہ ناکام تھا نا. ڈرامے میں تو یہی دکھائی ہے, یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے. لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا, ومن اراد الآخرہ, جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی, تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا. اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے, اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے, مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا. اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب, نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیہ. صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ. گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی, نشانہ بازی کی. قرآن میں آتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو. نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی, فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ, اپنی تیر کی صلاحیت. تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ تم. تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے نا, کہ جی ٹماٹر بیچوں گا, مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا ہم کیا کریں گے, اب ٹماٹر بیچیں گے. اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے, اب ہم ٹماٹر بیچیں گے. تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی تیسی. اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ, اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے. کیا خیال ہے؟ لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی. ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی, راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی. راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا وہ, کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں, جو بظاہر ہو گیا. آپ نشان حیدر دو, اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے, لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے. اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا, دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے. وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں, میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ, مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا, یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے, بولو, آخرت. تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ, تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر, تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں.
تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. ومن اراد الاخرہ، جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت، اور اچھے سے اچھا کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے. یقیناً ہو سکتی ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ. اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں، تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب بولو ملے گا. نیت کیا ہے؟ آخرت. پھر وہ 2 نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں. پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے، وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا. لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا. تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو. آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے. اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا. تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے آپ نے؟ آخرت. دوسری کوشش وسعى، کوشش بھی کرے. صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گیا کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے، کچھ اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا، میں اچھا تاجر بنوں گا، پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا. صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا، تجارت کروں گا، کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں، بھیک نہ مانگوں. اب کر نہیں رہے آپ، پڑھے ہوئے ہیں، امتحان آ رہے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں آپ. جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ ہل ہی نہیں رہے آپ. تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے. وسعا کا مطلب کوشش بولو نہیں کیا آپ نے. تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا. نیتیں کر کے پڑے رہو، ہمت نہ کرو، عمل نہ کرو تو پھر کچھ نہیں ملنے والا. اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل ہو نہ سکے پھر اللہ اجر دے دیتا ہے. جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا، اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا، ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. عمل بھی کرنا پڑے گا. تیسری شرط اللہ نے بتائی وسعى لها سعيها، کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی. کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی، اللہ نہیں مانے گا. آج کتنے ایکٹر ہیں، اداکار ہیں، ناچنے والی فنکارائیں ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کیسے ملی؟ کہنے بس اللہ کے لیے ہم نے یعنی یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہوا. ہم ڈانس کلب میں گئے، ہم نے وہاں ڈانس سیکھا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ہم ذریعہ، ملک کی ترقی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں. اور ایکچولی یعنی نیت ہو سکتا ہے وہ بھی آخرت کی کر رہی ہو کہ لوگ خوش ہوں گے، ڈپریشن ختم ہوگی اور جناب لوگ ایک انٹرٹین ہوں گے اور ڈپریشن سے نجات ملے گی اور خوشیاں ملیں گی لوگوں کو ہمارے ناچ گانے دیکھ کر. تو یہ کوشش تو ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ بھی اچھا ہو، مگر یہ کوشش اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کوشش پر کیا ہے؟ پابندی. آپ نے دیکھا ایک آدمی ٹینشن کا مریض ہے، آپ نے چرس کی پڑیا پکڑا دی، اس کو ذرا سٹا لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو بھی گیا، آپ کی نیت بھی اچھی تھی، انسانیت کی خدمت، لیکن اس سٹے پہ آپ کو ثواب بولتے کیوں نہیں ملے. آپ سودی بینک میں جاب کرنا شروع کر دیا آپ نے، سودی بینک میں، کہ میں اپنے جو مجھے تنخواہ ملے گی میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا، اس کو حج پہ بھیجوں گا، عمرے پہ بھیجوں گا. نیت آپ کی اچھی ہے، ثواب 2 ٹکے کا آپ کو، کیونکہ حرام پیسوں سے باپ کی خدمت پہ ثواب نہیں ملتا.
سمجھ رہے ہو؟ آپ نے رشوت لے کے آپ نے کہا مسجد بناؤں گا, میں نے رشوت آج شراب کباب میں اڑا دی, آج مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے, میں ان رشوت کے پیسوں سے مسجد بناؤں گا. اللہ اس رشوت کے پیسوں سے مسجد کو قبول نہیں کرتے. تو کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. ربیع الاول میں آپ نے کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دیا اور جھنڈیاں لگا کے آپ ناچ رہے ہیں ہمارے نبی کی جشن آمد رسول, لوگوں کی گاڑیاں پھنس رہی ہیں, لوگ آفس نہیں پہنچ پا رہے. اس کوشش پہ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے, ثواب آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ ہمارے نبی تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا, تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے گئی, وہ ڈسٹرب نہ ہو. سلام کرتے تھے رات کو اگر گھر میں آ رہے ہیں اتنی آہستہ سے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں, جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے. وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے نام پہ پورے ملک کو آپ محرم پہ امام حسین کے نام پہ موبائل کو سارے سگنل بند ہو جائیں, لوگ ایک ٹینشن میں آ جائیں. ملیشیا سے ایک تاجر آئے, ان کی میٹنگ تھی, وہ اتفاق سے محرم میں پہنچے. وہ کہہ رہے ہیں یار ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے, کسی کا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا, سگنل سارے کیا ہو گئے, بند. کہہ رہے ہیں یار ملیشیا میں تو یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہاں تو محرم میں الگ چیزیں پروگرام چلتے ہیں, ربیع الاول میں الگ چلتے ہیں, سفر میں الگ چلتے ہیں, ہر چیز میں ایک الگ ہی. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں ہے. تو جو راستے میں کنٹینر پھینک کے روڈ بلاک کرتا ہے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ ایک کانٹے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے, یہ کنٹینر سے ہوتی ہے. ہمارے پیغمبر نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے نا, آپ گزر کے نہیں اٹھا رہے, آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا اس کو برا کہا جا رہا ہے, تو جو پھینک رہا ہے وہ کہاں سے ایمان پہ ہوگا؟ اور جو کانٹے سے بڑی چیز کنٹینر. کتنی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں, جن کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہے, وہ جلسوں میں ٹریفک میں جام. محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے, ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا, کسی تابعی نے بنایا, آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا, تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. تو قرآن نے تیسری شرط بیان کی ہے, کوشش تمہاری گڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, کوشش وہ ہونی چاہیے جو میں نے بتائی ہے. اور آخری شرط اللہ نے بیان کی جو انتہائی اہم, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اللہ کہتے ہیں ایمان بھی ہونا چاہیے, توحید پرست ہونا چاہیے. مشرک کا, کافر کا کوئی نیک عمل میں قبول نہیں کروں گا. اللہ پہ, اس کے پیغمبروں پر, اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا تو نیکی کا اجر ملے گا, ادروائز دنیا میں اجر ملے گا, آخرت میں اجر نہیں ملے گا. بات آ گئی کھوپڑی شریف, اب تو دماغ شریف کہنا چاہیے. تو یہ 4 شرطیں میرے بھائی پوری کر لو. ہم آپ کو ترقی سے منع نہیں کرتے, ہم آپ کو پڑھائی سے منع نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں پڑھو. ہمارا تو ان پڑھ ہونا ہی دنیا کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے. لیکن کس کے لیے پڑھو؟ آخرت کے لیے پڑھو, محنت کرو. محنت 4 شرطیں آخری ریوائز کر دیتا ہوں. نمبر 1, ہر کام میں نیت آخرت. نمبر 2, کام بھی کرنا ہے, خالی نیتیں کر کے نہیں بیٹھنا. نمبر 3, کام اللہ رسول سے پوچھ کے کرنا ہے, علماء سے پوچھنا ہے کہ شرعن یہ جائز ہے بھی یا نہیں ہے. اگر فتویٰ ملے جائز ہے تو کرو, ورنہ نہیں کر سکتے آپ اس کو. نمبر 4, آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ پہ, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, ختم نبوت پہ, جو اسلام کے ضروری عقیدے ہیں جن کو ایمان مفصل, ایمان مجمل کہا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اس کا عمل راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے, دیکھنے میں بہت لگتا ہے, پھونک مارو اڑ جائے گا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں آنا میرے پاس ہے, جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو اجر میں کہاں سے دوں گا اس کو. لوگ کہتے ہیں نیوٹن نے اتنی خدمت کی انسانیت کی تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ میں نے کہتا بھائی مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. وہ تو نیوٹن آخرت میں ملے گا تو اس سے پوچھیں گے آج کل کدھر گھوم رہے ہو بھائی تم. لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کہا آپ کو نیوٹن سے اتنی محبت ہے کیونکہ اس کے آپ پر احسانات ہیں. اس نے بہت سارے سائنسی عقدے حل کیے, اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایجاد ہوئیں. تو اللہ قیامت میں نیوٹن سے سوال کرے گا کہ پبلک کو تیرے احسانات کی وجہ سے تجھ سے محبت تھی, تو نے مجھے بھی یاد رکھا میرے احسانات کی وجہ سے نہیں. ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تو سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھے گا؟ آپ کے ابا نے آپ کو فرانس 2 منٹ میں بعد پھر اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, 9 بجے ہی جماعت ہوگی, بے فکر رہیں, جماعت دیر سے نہیں ہوگی. میں جہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں نا جماعت ٹائم پہ ہی ہوتی ہے, تو 9 بجے ہی جماعت ہوگی, سنتوں کا ٹائم نہیں دیں گے. کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو فرانس بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے, انویسٹمنٹ کی, پیسہ خرچ کیا, میرا بچہ بڑا سائنٹسٹ بن کے آئے گا,
پھر اتنا میں پیسہ لگاؤں گا, پھر بوڑھے باپ کی خدمت کرے گا. بچہ فرانس سے جرمنی نکل گیا, وہاں سے جاپان نکل گیا, ابا کے پیسوں پہ کھا پی کے اس نے ٹرسٹ بنایا, پھر اس نے جناب جاپانیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے, امریکیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے. ابا کو ایک دن بھی فون کر کے نہیں پوچھا. ابا بڑھاپے میں ریٹائر ہو گیا, بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا فون ہی نہیں اٹھا رہا, انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. تو انسان کہیں گے یہ بندہ بڑا نائس ہے یار. ابا سے جب پوچھو گے, ابا کہے گا آنے تو دو, میں نے تو اس کو جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے, اور میں اب نادرہ سے بھی اس کا نام اپنے بیٹوں کی فہرست سے نکال رہا ہوں. تو بھائی ابا جب مانے گا جب تم ابا کو مانو گے. تو اللہ کہتا ہے جن سائنسدانوں نے انسانیت کی خدمت کی, انسان ان کو مانتے ہیں, ان کو نوبل پرائز بھی دیتے ہیں, ان کی عزت بھی ہوتی ہے, یونیورسٹی ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے. جب آخرت میں میرے پاس آئیں گے تو سارا خرچہ تو میرا ہوا ہے نا ان کے اوپر. کیا خیال ہے, خرچہ کس کا ہوا ہے؟ جب نیوٹن پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیا آئنسٹائن نے پیدا کیا تھا؟ تو خدا نے پیدا کیا تھا. نیوٹن نے خدا کا شکر کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا نیوٹن نے شکر ادا نہیں کیا, بھائی مجھے نیوٹن کی رپورٹیں نہیں ہیں, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. اگر ادا کیا ہے تو کامیاب ہوگا, ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا میرے بھائی, ناکام ہوگا. اللہ کہے گا جس نے تجھے پیدا, اللہ کہے گا آسمان سے بارشیں تو میں برساتا تھا, زمین سے تناور درخت کون اگاتا تھا؟ تو خالی یہ بتاتا تھا کہ یہ کیسے اگ رہا ہے, یہ آم کی گٹلی سے آم کیسے بنتا ہے. اس آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر کہ گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے درخت بنتا ہے, اور درخت میں پھول اگتے ہیں, پھول تتلیوں کو مائل کرتے ہیں, ان سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر آم پیدا ہوتا ہے, اور ہر آم میں وہی گٹلی ہوتی ہے جو زمین میں تم نے دفن کی ہوتی ہے. یہ سافٹ ویئر تو نیوٹن نے تھوڑی انسٹال کیے ہیں, نیوٹن نے تو بتایا کیسے, نیوٹن نے تو یہ بھی نہیں بتایا, کسی اور سائنسدان نے بتایا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. کرنے والا کون ہے بھائی؟ وہ تو میں ہوں. نیوٹن نے کتنی دفعہ آم کھائے ہوں گے, کتنی دفعہ گائے کا دودھ پیا ہوگا اس نے, جو سوکھے چارے سے خدا نے گائے کا دودھ بنا کے اس جانور کے تھنوں میں ڈالا. تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ سائنسدانوں سے بھی پوچھے کہ انسانوں نے تم سے اتنی محبت کی, تمہیں اتنی عزت دی کیونکہ تم نے انسانوں کی خدمت کی. تو جس نے تم پہ خرچہ کیا ہے, جس نے تمہیں بنایا اور تمہیں اس قابل کیا کہ تم انسانوں کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکو, تم نے اس کو کتنا یاد کیا, اس کے پیغمبروں کو, اس کے سفیروں کو تم نے مانا, ان کی تعلیمات کو تم نے فالو کیا کہ نہیں کیا. تو آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا معیار الگ ہے. دنیا میں مائیکل جیکسن بن جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. آخرت میں نہیں ہوتے میرے بھائی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میرا خیال ہے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ہماری مثال اس جانور کی طرح ہے. میں مثال نہیں دوں گا, نام نہیں لوں گا, مسجد میں بھی اور ہم لوگ مجھ سمیت سب کی انسلٹ ہوگی اس میں, کہ جس کو 100 سال کے بعد بھی نکالا جائے تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے جیسے 100 سال. بلی کی مثال دے رہا ہوں, غلط نہ سوچیں آپ. تو میں بھی اس میں داخل ہوں, ہم بھی سنتے بھی رہتے ہیں, کہتے بھی رہتے ہیں, لیکن ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہا ہے. آپ اپنا ماضی میں ہم زیادہ اچھے تھے, ہر آنے والے دن ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور. تبھی شاعر نے کہا نا, نظر سوئے مرقد قدم سوئے مرقد, مرقد قبر کو کہتے ہیں, قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا. تیرے قدم قبر کی طرف روز بروز جا رہے ہیں اور نظر تیری بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں لگی ہوئی ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے, جا کدھر رہا ہے, دیکھ پلاٹوں کی طرف رہا ہے. ہر آنے والا دن مجھے اور آپ کو قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لیکن ہر آنے والے دن میں ہماری نظر میں بحریہ ٹاؤن کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. تو قبر کی جا قبر والے پلاٹ کی طرف رہے ہیں اور دیکھ کدھر رہا ہے؟ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہا ہے. ایک دن ریاض ملک کا بھی جنازہ اٹھے گا میرے بھائی, جو اتنا بڑا مالک ہے وہ اپنے آپ کو نہیں, وہ جائے گا 6 فٹ کی قبر میں. راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا. اصل زمینداری ہمیں قبر میں ملتی ہے, وہ ہمارا اپنا پلاٹ ہوتا ہے. آج کل تو وہ بھی نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں گورکن وہاں سے بھی نکال کے نا شاپر میں ہڈیاں ڈال کے پتہ نہیں کوؤں کو کھلا دیتا ہے, دوسرا مردہ دفناتا ہے اس میں. تو جو اپنا تھا وہ بھی اب اپنا نہیں رہا. تو آپ بحریہ ٹاؤن کو سمجھ رہے ہو میرا ذاتی پلاٹ ہے, پھر تمہارا ذاتی واتی ڈرامے بازی ہے یہ. اس میں زیادہ یہ بچوں کے کام ہیں, جو بچے کھلونے جھنجھونے سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی بلڈنگوں سے کیا ہو رہے ہو, جھنجھونے سے خوش ہو رہے ہو. تو یہ خوش نہ ہو, کیونکہ یہ خوشی آپ کو ڈپریشن میں لے کے جائے گی. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے پہلے مجھے اور آپ